حسب روایت اور حسب عادت آئے تو تھے اٹیچی لے کر، کیونکہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ بے گناہی میں ہم بے گناہ ثابت ہوئے ہوں، کیونکہ پولیس نے جس طرح سے مقدمات قائم کیے اور پرشاسن نے ان میں سچ کو چھپانے کے لیے کوئی کور کسر اٹھا کر نہیں رکھی۔ اب اگر کسی مقدمے میں ہم بری ہوتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ ان ساری حدوں کو ہم نے پار کیا اور انصاف لینے میں کامیاب ہوئے۔ ان مقدمات کے خلاف جو بڑی تیاری سے اور بڑے منصوبہ بند طریقے سے ہمارے خلاف لکھے گئے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم پورے پریوار کے ساتھ مجرم بنے، میں، میری بیوی، میرے بچے، میرا بھائی، میری مری ہوئی ماں، میری بہنیں، میرے دوست احباب، جن میں آج بھی اظہر خان ابھی تک جیل میں ہے، اور تمام ثبوت دینے کے باوجود ہم نے تو یہ سنا تھا اور جانا تھا، پڑھا بھی تھا یہ، کیونکہ ہم لا گریجویٹ بھی ہیں، ہم نے یہ پڑھا بھی تھا کہ الیکٹرانک اور ویڈیو یا آڈیو ایویڈنس کے بعد مجرم کو پھانسی کے تختے سے اتار دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بے گناہ ثابت ہو چکا ہے اور اس طرح کی کوئی ایویڈنس اس کے خلاف آ جائے تو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن تمام ثبوت دینے کے باوجود ہاسپٹل کا سرٹیفکیٹ، نگر نگم کا سرٹیفکیٹ اور میٹرنیٹی لیو، ہڈیوں کا ٹیسٹ جس میں عمر کی تصدیق ہو گئی، عبداللہ کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی، میٹرنیٹی لیو آخری پرمان ہے کسی بھی عدالت میں، آخری پرمان ہے، سو دے دیا گیا ہے۔ اور اس سے بڑا پرمان جو ہم نے دیا، اور اس کے بعد میں نے عدالت میں یہ گزارش بھی کی کہ اب صرف اللہ میاں کو آسمان سے اتر کر آنا رہ گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ عبداللہ کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے۔ ہم نے ایک ویڈیو کورٹ میں چلایا، 2 ویڈیو ایک ہی شادی کے، میں وزیر تھا اس وقت، پہلی بار ہوا تھا، لیبر منسٹر تھا، میری کوٹھی مکھیہ منتری کی کوٹھی کی بالکل برابر تھی۔ اس ویڈیو میں عبداللہ کی ماں کی گود میں عبداللہ ہیں، بٹو برابر کھڑے ہیں، بڑا بیٹا ادیب، میری سالیاں ہیں، میری ساس، میری بڑی بہن، میری چھوٹی بہن، پورا پریوار موجود ہے۔ اور عبداللہ نے کچھ بولا تو ماں نے کہا دیکھو عبداللہ بولا، یہ الیکٹرانک اور ویڈیو ایویڈنس ہے۔ میں نے یہ کہا کہ جب عبداللہ پیٹ میں تھا ماں کے، تب ماں نے یہ دعا کی تھی اپنے اللہ سے کہ اگر میرے زندگی کا بیٹا ہوا، کیونکہ ہمارے کئی بچے ضائع ہو چکے تھے، کئی بچے مر چکے تھے، تو میں اس کا نام عبداللہ رکھوں گی، کیونکہ عبداللہ نام اللہ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ اس کا نام تو ماں کے پیٹ میں ہی عبداللہ رکھ دیا گیا تھا، یہ کوئی دوسرا عبداللہ نہیں ہے۔ فورینسک جانچ ہو گئی اس ویڈیو کی، فورینسک جانچ کی رپورٹ کو عدالت نے تسلیم کر لیا، مان لیا کہ یہ صحیح ہے، ٹیکنیشنز کے بیانات ہو گئے، ان سے جرا ہو گئی سرکاری وکیل کی، اور یہ بھی مان لیا گیا کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ کی پیدائش کی تاریخ تصدیق ہو گئی، جو ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری جو غلط تاریخ ہو گئی ہے، جس شخص نے جا کر داخلہ کرایا تھا اس نے جو سن غلط لکھوا دی ہے،
اس کے لیے ہم بہت پہلے جب یہ پڑھتے تھے تبھی درخواست دے چکے تھے. CBSE بورڈ کو جا چکا تھا, یہاں کے ضلع ادھیکاری کو جا چکا تھا, سکشم ادھیکاریوں کو جا چکا تھا, اور اس وقت تک الیکشن کہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ الیکشن لڑنا ہے یا لڑانا ہے. اگر کوئی نیت کی خرابی ہوتی تو یہ کام الیکشن کی نیت کے بعد کیا جاتا, لیکن ایک صحیح کو صحیح کرانے کے لیے ہم نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں, کتنے ثبوت دیے ہیں, اور یہاں تک کہ الیکٹرانک ثبوت جس پر یا تو پھانسی ہو جاتی ہے یا پھانسی کا ملزم تختہ دار سے نیچے آ جاتا ہے. جج صاحب نے میرے سامنے عدالت میں یہ کہا وکیل صاحب سے اچھے انداز میں کہ بھائی آپ نے دیکھی یہ ساری ایویڈنس. میں نے اس پر یہ کہا کہ جج صاحب اب صرف اللہ کو ہی اگر یہ کہنا رہ گیا ہے کہ عبداللہ کی پیدائش کی یہ تاریخ ہے, اب اس کے بعد کوئی ایویڈنس نہیں بچتی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انصاف ملے گا اس جھوٹے مقدمے کے خلاف, اس جھوٹی FIR کے خلاف, اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جنہوں نے ریکارڈز میں ہیر پھیر کی ہے. فورجری تو ان کے خلاف ہوگی جنہوں نے کہیں کسی سرٹیفکیٹ میں ہیر پھیر کی ہے. سرکاری ریکارڈ تو سرکار کے پاس تھا, ہمارے پاس نہیں تھا. اگر اس میں کہیں کوئی غلطی ہے, کوئی کمی ہے, کوئی اور رائٹنگ ہے, کوئی خرابی ہے, تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں, اس کے ذمہ دار وہ ادھیکاری ہیں جن پر مقدمے چلنے چاہیے فورجری کے. جیل تو انہیں جانا چاہیے, جیل تو اسے جانا چاہیے جس نے جھوٹی رپٹ کرائی ہے, نہ کہ ہم بے گناہی کی جیلیں کاٹ رہے ہیں. 5-5 سال ہم بے گناہی کی جیل کاٹ رہے ہیں. ہماری پروفیسر بیوی 3-3 سال 4-4 سال, ہمارا بیٹا 4-4 سال MTech کرنے کے باوجود 2 بار MLA ہونے کے باوجود جیلیں کاٹ رہا ہے. آج بھی ہر وقت دل دھڑکتا ہے کہ نہ جانے کب پھر اسی جیل میں, اسی تنہائی میں, اسی موت کے کنویں میں ہمیں جانا ہے. اور ایک ایسے شخص کو, ایک ایسے پریوار کو جس پر پوری زندگی کوئی معمولی دھارا کا بھی مقدمہ نہیں ہوا. ہم جانتے ہی نہیں تھے عدالت ہوتی کیا چیز ہے, ہم جانتے ہی نہیں تھے تھانہ کوتوالی ہوتا کیا ہے, ہم جانتے ہی نہیں تھے رپٹ ہوتی کیا ہے, اور شاید انجانے میں ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت سے بے گناہی کی سزائیں مل گئیں اور ہم نے بھگت لی. آج بھی ہم جس مقدمے میں بری ہوئے ہیں, بہت شکریہ عدالت کا, لیکن ہم وہ سزا بھی پوری کر چکے. ہم ناکردہ گناہوں کی سزائیں بہت پوری کر چکے. ہم 5 سال تقریباً جیل میں رہ چکے, ایک ایسی کوٹری میں رہ چکے جس میں 5 منٹ رہنا بھی شاید ممکن نہیں ہوگا, لیکن رہے ہم. دیدی سے ملے ہم کون ہیں؟ ہماری پوری زندگی ایک آئینے کی طرح ہے. سینکڑوں مقدمے ہونے کے باوجود بھی ہم پر کرپشن کا, بے ایمانی کا, کمیشن خوری کا ایک بھی مقدمہ نہیں ہے. دراصل یہ ہے ہماری جیون کی کمائی. یہ ہے اصل سچ کہ ہمارا دامن آج بھی بے داغ ہے. ہم تمنچے بیچنے والی کی اولاد نہیں ہیں, ہم کنٹری میڈ تمنچے بیچنے والے کی اولاد نہیں ہیں, ہم ایسے باپ نہیں ہیں جس نے جو نقل میں پکڑا گیا ہو. ہم LLM فائنل سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ تھے اور ہماری لا میں 76% مارکس تھے, تب ہمارا LLM میں ایڈمیشن ہوا تھا. کل 4 اسٹوڈنٹ تھے LLM کے, جن میں سے ایک میں بھی تھا. ایمرجنسی لگ گئی, جیل چلا گیا. مجھے تو بچے پڑھانے تھے, میرا شوق تو تعلیم تھا. سیاست میں آنے کے باوجود بھی میرا شوق تعلیمی رہا. میں نے اسکول کھولے بچوں کے, میں نے اتنا بڑا وشودیالیہ بنایا. یہ دھروہر ہے دیش کی, یہ اتنا بڑا کام ہے جو میں خود سوچتا ہوں کہ میں کیسے کر سکا. میں تو اتنا بڑا سپنا بھی کبھی نہیں دیکھ سکا جتنا بڑا دھرتی پر کام ہو گیا. یہ کس کا ہے؟ یہ اسی دیش کا ہے, اسی دیش واسیوں کے لیے ہے, یہیں کے غریب بچے اور بچیوں کے لیے ہے. ایک ایسے ویکتی کو جیلوں میں ڈالا گیا, ایک ایسے بے گناہ کو جیلوں میں ڈالا گیا, ایک ایسے پریوار کو تباہ و برباد کر دیا گیا صرف راجنیتک کارنوں سے. لعنت ہے ایسی سیاست پر, لعنت ہے ایسے اقتدار پر, لعنت ہے ایسے عہدوں پر جو کسی کو برباد کرنے کے بعد حاصل. ہم تو یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ سرکاروں کا یہ کام بھی ہوتا ہے. ہم تو جانتے تھے ہمارا کام بھلائی کرنا ہے, نوکریاں دلوانا ہے, غریبوں کی گلیاں بنوانا ہے, بیماروں کا علاج کرانا ہے, پینشن کرانا ہے, غریبوں کے لیے گھر بنانا ہے. ہم نے غریبوں کے گھر بنائے اور ہم نے جیلیں کاٹی. گھر بنے غریبوں کے, گھر ملے غریبوں کو, اور بنوانے والے نے جیلیں کاٹی, 5 سال کی جیلیں کاٹی. ہم چاہتے ہیں
आजम भाई, आप इस सच को उजागर करें और हमें इंसाफ दिलाने में मदद